الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ ہم اپنا پرانا سلسلہ لیے مسائل اور ان کا حل لیے آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ باقی حنان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آج ہم قاری صاحب سے غسل کے متعلق پوچھیں گے، کیونکہ وضو کے متعلق ہم پوچھ چکے ہیں، اب غسل کے متعلق ہم کچھ پوچھیں گے۔ جی قاری صاحب غسل کا طریقہ بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، فرمایا اگر تم جنبی ہو جاؤ، یعنی جنبی وہ شخص ہوتا ہے جس پر غسل فرض ہو، تو تم کیا کرو، فَاتَّطَهَّرُوا، پاکیزگی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی حکم آ چکا ہے کہ تم پاکیزگی حاصل کرو۔ اب غسل کا مکمل طریقہ کیا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بہت ہی انجان ہوتے ہیں اس مسئلے سے کہ ان پر غسل جو ہے وہ فرض ہوتا ہے تو کئی دن وہ غسل نہیں کرتے، اور بعض لوگ صرف نہا لیتے ہیں لیکن غسل کا مکمل طریقہ نہیں ہوتا۔ صرف نہا لینے سے بھی بندہ پاک نہیں ہوگا، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے فرائض ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ فرائض کیا ہیں؟ سب سے پہلے غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا ہے گرگرا کرنا، یعنی کلی کرنا اچھی طرح۔ دوسرا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ تیسرا ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض تھے۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا فرض ہے مکمل جسم پر پانی بہانا۔ اب اس کا مکمل سنت طریقہ کیا ہے یہ ذرا سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بندہ استنجا کرے گا۔ استنجا ناف سے لے کر گھٹنوں تک کیا جائے گا۔ استنجا کرنے کے بعد نماز جیسا وضو کیا جائے۔ جب نماز جیسا وضو کرے گا تو اس کے اندر اس کے 2 فرض ادا ہو جائیں گے۔ پہلا فرض اس کا ادا ہوگا جو وہ ہے کلی کرنے والا، اور دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانے والا۔ یہ 2 فرض اس کے وضو کے اندر ادا ہو جائیں گے۔ تیسرا فرض جو ہے یعنی مکمل جسم پر پانی بہانا ہے، اس کو وہ اس طریقے سے ادا کرے گا کہ سب سے پہلے دائیں کندھے پر پانی بہائے گا مکمل، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے گا، پھر یہ کندھوں کے اوپر پانی بہائے گا گردن سے نیچے، پھر اس کے بعد سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم پر اس طرح پانی بہائے گا کہ ایک رونگٹا بھی جو ہے، ایک بال بھی جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، نہ ایک بال برابر جگہ خشک رہ جائے۔ اگر رہ گئی تو غسل اس کا نہیں ہوگا۔ اس کے اندر بڑی احتیاط رکھی جائے۔ پھر طریقہ سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے استنجا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد وضو کیا جائے گا۔ وضو میں 2 فرض ادا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پورے جسم پر سنت طریقہ پانی بہانے کا یہ ہے، پہلے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر گردن کے نیچے، پھر سر سے لے کر پورے پاؤں کے ناخنوں تک اچھی طرح جو ہے وہ پانی بہائے گا۔ اپنی انگلیوں کے اندر، اپنے گھٹنوں کے درمیان جو ہے وہ اپنی ٹانگ کو سیدھا کر کے، اسی طرح اگر کسی کا پیٹ جو ہے وہ بڑا ہے تو اس پیٹ کے اندر اکثر بال ہوتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ کو اٹھا کر نیچے تک پانی پہنچائے گا۔ اسی طرح اپنے کانوں کے اندر تک جو ہے وہ صحیح طریقے کے ساتھ ہر جگہ پر پانی بہانا اس کے لیے فرض ہے۔ یہ غسل کا مکمل طریقہ ہوا۔